ان کے اندر اور انسان کی ذات کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے آگے پردہ پڑا ہوا ہے. تو یہ جب لفظ توہین ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے پھر نہیں ایشو رہے گا, ڈر نہیں رہے گا, خوف نہیں رہے گا, زندگی کی طرف آپ آئیں گے. پھر یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کیسے ہوگا, کہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو ہم فیس کریں گے, کسی کو ہم کیا منہ دکھائیں گے, یہ سب ایگو والے لفظ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا اگر یہ سٹیپ اٹھایا تو اس کے نقصانات یہ ہوں گے, بے عزتی نہ ہو جائے. لفظ یوز ہوتا ہے بے عزتی نہ ہو جائے. بھائی اگر رب نے لکھی ہوئی ہے عزت بھی اور ذلت بھی, پھر میرے یا آپ کے دسترس یا اختیار میں اگر کچھ ہے تو آپ بتا دیں, اتنی سی بات ہے. لیکن ہم سمجھیں تو, نہیں سمجھیں تو چل رہی ہے, آپ کی بھی لائف چل رہی ہے, میری بھی لائف چل رہی ہے. ٹریفک میں آپ دیکھ لیں, روڈ پر آپ دیکھ لیں, توہین لفظ کی وجہ سے فائرنگ بھی ہو جاتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. کیوں؟ بس یہ ایک دم مجھے بے عزتی ہوئی, بس میرے سے برداشت نہیں, اور میں نے ٹھا 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 یہ کر دیا. ایسے نہیں ہوگا. جہاں توہین کا فیز ہے وہاں توہین کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور جہاں پر آپ ایک ہی فیز کو لے کر چلتے رہیں گے کہ جی عزت کا ہی فیز ہو اور رسوائی کا, رسوائی کہہ رہا ہوں, توہین کا یا بے عزتی کا نہ ہو, تو وہاں پر پرابلم آئیں گے. اور پھر وہ پرابلم اگر آپ تو گزار لیں گے اپنی چالاکی سے یا اپنے پیسے کے زور پر یا اپنی سورس کے زور پر, نیکسٹ پھر جو آپ کی اولاد ہے وہ بھگتے گی صرف اس لفظ توہین کو. یہ دیکھا ہوگا آپ نے گھروں میں, یہ ہے کہ نہیں ہے, کئی ہم رشتے ناتے اس لفظ توہین کی وجہ سے ختم کر بیٹھتے ہیں. کسی کے ساتھ تعلق ختم کر دیا, ٹھیک ہے ختم کر لیا, اس کے بعد جناب پہل آپ کر لیں, پہلا قدم آپ اٹھا لیں, جائیں صلح کر لیں, شاید انتظار کر رہی ہو یا کر رہا ہو, لیکن لفظ وہ استعمال ہوتا ہے, نہیں اس نے توہین ہوگی میری, میں جاؤں گا یا بیٹھوں گا یا اس کے ساتھ اگر ہیلو ہائی کروں گا یا کروں گی تو اس پہ پھر میری توہین ہوگی, تو توہین نہیں برداشت ہوتی. اب تھوڑا سا ذرا ہسٹری کی طرف چلتے ہیں آپ لے کر. ہمارے پورے مذہب میں, ہمارے پورے اسلام میں الحمدللہ جتنے بھی بزرگان دین, ایون پیغمبر بھی جس اسٹیجز سے گزرے, انہوں نے کبھی اس لفظ کے اندر اپنے آپ کو ڈھالا نہیں. عزت ذلت رب کی طرف سے. پھر رب نے ایگزامن بھی کیا ان لوگوں کو, کہیں پر وہ مچھلی کے پیٹ میں, تو کہیں جناب صبر ایوب کی بات ہے, تو کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے. یہ سب چیزیں پھر چلتی ہیں. تو یہ فیزز سے جو ڈینائی کرے گا, ہٹتا جائے گا, وہ پھر جنگ لڑ رہا ہے ایک اس کے ساتھ. اس کے ساتھ میں تو نہیں تصور کر سکتا کہ ہم جنگ لڑ سکیں. ہو سکتا ہے آپ لوگ لڑ رہے ہوں, لیکن ایک اندر کی ایک فیلنگ ہے, وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو جہاں یہ جنگ والی بات آئے گی, یہ لڑائی والی بات آئے گی, وہاں پر معاملہ خراب ہوگا. وہاں پر جو زندگی کے دن گزر بھی رہے ہیں اس میں بھی پھر کئی ہم فیصلے ایسے کر جاتے ہیں, کئی ایسی ایگو کی بات آ جاتی ہے جو پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. کئی افراد ایسے ہیں کہ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر, اپنی بساط سے بڑھ کر, اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے قرض لے کر کچھ کام کر جاتے ہیں. کچھ افراد ایسے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, معاشرے کا حصہ ہے. بعد میں یقین کریں پھر ان کو جن پرابلم سے, جن پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے, وہ وہی لوگ جانتے ہیں, ہم لوگ نہیں جانتے. لیکن وہ صرف ایک اپنی ایک لفظ, ایک اپنی ایگو کہ کہیں توہین جو ہے نا وہ نہ ہو, جس کی وجہ سے وہ پھر الجھتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. اس کے کئی پہلو ہیں اس بات کے کرنے کے, توہین لفظ کے, توہین برداشت کرنا. میں جو جس فارمیٹ پہ آپ سے آج بات کر رہا ہوں, یا جو آپ کو میسج کہنا چاہ رہا ہوں, وہ کچھ جو مجھے سمجھ آ رہی وہ میں آپ کو بتائی جا رہا ہوں. دنیا کا کوئی بھی بڑا شخص اٹھا کر دیکھ لیں, دو فیزز سے ضرور گزرا ہے. اب سنیں بات مزے کی. ایک رب کی طرف سے عزت ہے, ایک لوگوں کی طرف سے عزت ہے. ایک رب کی طرف سے توہین ہے اور ایک لوگوں کی طرف سے توہین ہے. جو لوگوں کی طرف سے توہین ہے اس کو کبھی بھی اپنے ادھر دل دماغ میں وہ نہ کریں. یہ میں آپ کو بڑی ایک لاجیکل اور بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے, اگر وہاں گئے تو یہ ہو جائے گا, اگر آپ کا کوئی ڈریس اس پارٹی کے کیلیبر کے مطابق نہ ہوا تو آپ کی توہین ہو جائے گی. ان چکروں میں مت پڑیں. یہ چکر آپ کو پھنسا دیں گے, الجھا دیں گے. یہ ایک سلسلہ ایسا چل رہا ہے اس وقت جو الجھا رہے ہیں ہمیں مختلف
چیزوں میں. اور اگر یہ رب کی طرف سے ایک چیز ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے, یا رب العالمین تو بہتر جانتا ہے, تیرا فیصلہ ہے. کئی اگر افراد کی کسی کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں چل سکا معاملہ, خدا نخواستہ ڈیورس ہوئی یا سیپریشن ہوئی, کئی ایسی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو ذرا مد نظر رکھیں. تو یہ رب کی طرف سے اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو یہ لفظ توہین, بے عزتی, اس سائیکل سے نکل جائیں گے. کہتے ہیں کسی کو الجھانا ہو یا کسی کو پریشان کرنا ہو, کوئی بھی اس کو ایک ایسا ویک پوائنٹ یا کوئی ایک ایسی چیز آپ اس کو دے دیں جس سے اگلا جو ہے وہ الجھتا رہے گا, پریشان رہے گا, یا آپ اس کو ایک ڈراوا بٹھا دیتے ہیں, اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد آپ اس کی سائیکی کا اندازہ لگا کے یار یہ اس چیز سے ڈرتا ہے, پھر آپ اسی ایک لفظ سے اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں 5 سال 10 سال 15 سال. جس دن وہ لفظ آپ نکال دیتے ہیں نا اپنے اندر سے, بس ٹھیک ہے اب جو ہونا ہے ہو جائے, اور اب میں توہین برداشت نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی, اس وقت پھر اوپر والا مہربان ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ اس طرح. یہ ہوتا ہے بلا وجہ, یعنی بغیر کسی وجہ کے کسی کی توہین کر دینا, اور ایک وجہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو وجہ کے ساتھ جو توہین ہے اس کو ایکسیپٹ کیا کریں کہ ہاں یہ اگر ہوا تو اس میں کوئی آر نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, یہ بھی ایک رب کی طرف سے فیل. اور اگر یہ اپنے اندر ہی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ چیزیں فوکس کرتے جائیں گے کہ میرے اس قدم سے میری بے عزتی ہو جائے گی. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں, کسی کی زندگی کے ساتھ بھی آپ کھیل رہے ہیں. کیسے بھئی, آپ کا ہی کیا ہوا فیصلہ ہے نا کہ آپ کسی کو پروموٹ کر دیتے ہیں, کسی کو ایسے کر دیتے ہیں, کسی کو ایسے کر دیتے ہیں, اس کے بعد زندگی کچھ ایسے دن آتے ہیں جس سے آپ کو پھر ہٹنا پڑتا ہے یا کٹنا پڑتا ہے. تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے اگر اس کو چھوڑ دیا یا یہ ہو گیا تو میری بڑی بے عزتی ہوگی, میری بڑی توہین ہوگی. نہیں, ایسا کچھ نہیں. یہ ساتھ کی بات ہے, جتنا ساتھ رب نے لکھا ہوا ہے کسی کا کسی کے ساتھ اس نے اتنا ہی رہنا. زبردستی رہے گا تو وہ پھر کوڑ کر رہے گا, الجھ کر رہے گا, پریشان ہو کر رہے گا. یہ چیزیں ہیں, یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں, دیکھنے والی چیزیں ہیں. جتنا ہم ان چیزوں کو جانچتے جائیں گے, جتنا ہم ان چیزوں کو سمجھتے جائیں گے, ہماری زندگی اتنی آسان ہوتی جائے گی. اور جتنا ہم الجھتے جائیں گے ان چیزوں میں, توہین کے لفظ میں, بے عزتی ہوگی, جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, جی میرا تو کوئی قصور نہیں تھا, جی اس طرح کے لفظ روزانہ سنتے ہیں نا آپ. اور تو اور وہ ٹیلی فون پہ ہوتا ہے, ٹیلی فون کیا کسی کو تو اس نے کہا جی ایسے کرتے, وہ جی میرے چاچے نے, میرے بھائی نے, میرے ابو نے, میرے ماموں نے, میرے تایا نے, جو بھی بڑی جناب میری توہین کر دی. کیا توہین کر دی گئی؟ وہ جی کچھ لفظ ایسے بول دیے جو میرے سے برداشت نہیں ہوئے, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے توہین کا صحیح ہونا, یعنی بے عزتی کا صحیح ہونا. یہ بھی لفظ ایک عجیب آپ بولیں گے کہ توہین کا صحیح ہونا کیا مطلب. توہین کا صحیح ہونے سے مراد یہ کہ اگر کوئی کام آپ نے غلط کیا اور کوئی آپ کو ڈانٹ رہا ہے یا آپ کی کلاس لے رہا ہے تو یہ صحیح توہین ہے, یہ ایکسیپٹ کریں. اس کے بعد اصلاح ہونی ہے آپ کی سیکنڈ فیز میں, فرسٹ میں نہیں, سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے. اور سیکنڈ یہ کہ آپ واقعی بے قصور ہیں, آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور کوئی آپ کے اوپر جناب کمزور سمجھ کے, لاغر سمجھ کے, یا بیچارہ سمجھ کے, یا لاوارث سمجھ کے کہ آپ کے نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے, کنٹینیو توہین. اچھا توہین کرنے کے بھی بڑے جناب انداز ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا. یعنی گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل سے ڈرائنگ روم یا کچن سے ڈرائنگ روم, اس کے اندر ہی جوائنٹ فیملی میں اسپیشلی یہ ساس بہو کے اندر ایک ہی بات کہہ دیں, وہ کٹتے رہتی بچی یا وہ بہو یا ساس, وہ بھی کٹتی رہے گی. یہ آپس میں اتنی جنگیں چلتی ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر بھی یہی چیز, وہ جناب بیٹھے کو ٹی وی دیکھتے ہوئے ریموٹ کے ساتھ ہلکی سی تیلی کوئی جو ہے نا لگا دیتی ہیں اپنی بیوی کو, یا بیوی لگا دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کو. یہ کیا ہے, یہ توہین کی ایک کیٹیگریز ہے, اس سے وہ کٹتے رہتے ہیں. جب یہ سب لوگ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے اس چیز کو کہ بھی رہنا اکٹھے ہے, مرنا اکٹھے ہے, جینا اکٹھے ہے, تو پھر توہین لفظ جو ہے یہ آپ کی زندگی سے نکلے گا. جب توہین لفظ آپ کی زندگی سے نکلے گا پھر نہ ہسبینڈ کی بات بری لگے گی, نہ بیوی کی بات بری لگے گی, نہ باپ کی بات بری لگے گی, نہ بہن کی, نہ بھائی کی. اور جہاں پہ یہ چیز کاؤنٹ کرتے جائیں گے, نہیں جی میری تو بڑی توہین ہوگی, میری تو بڑی بے عزتی ہوگی, وہاں پر پھر الجھنیں آئیں گی, وہاں پر پھر آپ پریشان ہوں گے. اور پریشان ہوتے 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی لفظ کو بچانے کے لیے بہت کچھ کھو بیٹھیں گے, کافی جگہ بے عزت ہو جائیں گے. سب سے بڑی بات یہ اپنے اندر. بات کو جاری رکھوں گا, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی. کامران عالم بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں کامران صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ جی آج کا ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک بہت زبردست ہے. بہت شکریہ جی. اور اس معاملے میں تقریباً میری 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں. جی ڈیلی ہی سوچ ہو رہا ہے, یقین کریں. جی ڈیلی کیا
डेली ही सोचता हूँ इस बारे में, अच्छा जी। और आज मौका मिला कुछ अपने ख्यालात आपको बताने का और कुछ आपके माशाल्लाह सुनने का। जी जी जी, बताएं जी। मैं बेसिकली कंपेयर हूँ, मैं आपको बताया था, जी 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 मैं फ्रीलांस करता हूँ। जी 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 उसी हवाले से एक मैसेज पूरी कौम तक पहुंचाना चाहता हूँ। जी जी जो मेरा जो तजर्बा है ना, जी जी तकरीबन 15 साल का, वो मैं आपको बता रहा हूँ जी जी कि तकरीबन हमारी जितनी महफिल होती है ना बड़ी, जी। इसमें जितने हमारे नात खान हजरात हैं, हम्म, उनकी यही कोशिश होती है कि मैं सबसे बेहतर। ठीक है। और इस मामले में वो स्टेज के ऊपर, स्टेज के बाद एक दूसरे के ऊपर भरपूर तनकीद करते हैं। जी सभी नहीं करते, जी जी। लेकिन एक एक अक्सरियत पाई जाती है। हम्म। तो उसमें हमारे उलमा कराम जो हैं, वो बेचारे उनकी तनकीद का हिस्सा बनते हैं, जी और हमारे नात खान आपस में एक दूसरे की तनकीद का हिस्सा बनते हैं। जी। तो ये एक दूसरे की तौहीन हम किस लेवल पे कर रहे हैं कि इसका अंदेशा हम लोगों को है ही नहीं। सही है। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के मदा सरा होने का हम दावा भी करते हैं, जी जी अपने आप को आशिक नबी भी कहलवाते हैं। जी लेकिन जैसे ही उस स्टेज से, उस मंच से हम नीचे उतरते हैं, जी तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देते हैं, देखा आज मैंने उन सबको हरा दिया। जी। क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो हमारे मुआशरे को डेवलप नहीं होने दे रही हमारी महफिल नात को। इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए कि जो हमारे नेक काम है जी को अगर किया जाए तो ऐसे किया जाए कि हमारे, जब हम स्टेज से नीचे उतरें, जो भाई, जो गैर लोग हमारे साथ मिलते हैं, वो हमसे अच्छे तासर लें, ना कि ये कि हमारे खिलाफ हो जाए। जी आप मेरा ये पैगाम वैसे तो पहुंच ही गया, लेकिन पहुंच आप गया जी, अपनी सब। तरफ से भी पूरी कौम को जरूर दीजिएगा। नहीं नहीं, बड़ा आपने ठीक है भाई? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी यही जो जैसे तौहीन कर दी या बेइज्जत कर दी। अब इनकी बात को भी थोड़ा सा ज़रा पेश करता जाऊँ। बात यह है कि जो भी अफराद इस तरह की बात या इस तरह के लेकर आते हैं चीज़ें, तो वो उस एक महफिल नात में या किसी एक चले फंक्शन में, तो उनकी वो कहते हैं जी कि गुड्डी उड़ना, ठीक है ना, तो वो गुड्डी उड़ गई चलें एक फंक्शन में, एक पार्टी में। अब ये ज़हन में रखिएगा कि वो अगर गुड्डी उड़ी है तो उसके हुक्म से उड़ी है, तो अगर उसी से रब्ता करेंगे, उसी का शुक्रिया अदा करेंगे, बजाय ये कि जी आपकी आवाज़ से, आपके टैलेंट से, या आप इतने जनाब करूँ हैं कि आपकी वजह से आज की पार्टी अगर आपने जीत ली है, ये गलत स्कूल ऑफ थॉट है। उस वक़्त इतनी आजिज़ी आनी चाहिए कि ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से है। अगर कोई बोलता है तो उसका हुक्म होता है तो बोलता है। अगर किसी को रब ने सुर दिया है आवाज़ का, स्पेशली नात खानी में या किरत करने का, तो ये भी रब के हुक्म से है। तो जब इस तरह की चीज़ें लेकर और फिर इसको नेगेटिव तरीके से पेश करेंगे, फिर मामला उलझेगा। और ये ज़हन में रखें कि उस वक़्त आप अपने नेक्स्ट फंक्शन को या अपनी नेक्स्ट पार्टी को या ख़राब कर बैठे होते हैं इन लफ़ाज से, तौहीन अमेज़ लफ़ाज से, या आप उसको सिक्योर कर लेते हैं। अगर आजिज़ी के साथ आप रहते हैं तो फिर आने वाला कल या आने वाला वक्त या आने वाला फंक्शन, इसमें मज़ीद रब आपको इज़्ज़त से नवाज़े।